أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں پہلے سے اچھا فیصلہ ہو چکا ہے وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا کچھ حال بتایا ہے کہ اس روز جہنمی لوگ جو ہیں ان کا کیسا معاملہ ہوگا۔ اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی اور جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ بت ہیں، دیوی ہیں، دیوتا ہیں، چاند ہے، سورج ہے، حجر ہے، شجر ہے، جو کچھ بھی ہے جس کو انہوں نے معبود بنایا ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس پہ بعض جو تھے لوگ اہل کتاب کے انہوں نے یہ ایک سوال پیدا کیا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرنے والوں میں تو عیسائی بھی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے ان کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اسی طرح یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اور بعض لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو اس کے بعد پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کے بارے میں پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ پہلے سے فیصلہ کیا ہے؟ پہلے سے فیصلہ یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کے رسولوں کو مانے گا، ان کی اطاعت اور پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے اچھا وعدہ۔ اچھے وعدے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام و اکرام دیں گے، جہنم سے ان کو دور رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے جو کہتے تھے کہ اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، اور فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دے دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
बड़ी एक नुक्ते की और लतीफ़ बात इरशाद फरमाई है, ला यस्माऊन हसीसहा, और जन्नत में रहते हुए जन्नती लोग जहन्नमियों की चीखो पुकार की सरसराहट भी नहीं सुनेंगे। ये एक बहुत बड़ा इनाम होगा अल्लाह ताला का अहले जन्नत पे, कि जो सज़ा दी जा रही होगी जहन्नमियों को, और जिस तरह वो चीखो पुकार कर रहे होंगे, अल्लाह ताला अहले जन्नत को उनकी इस चीखो पुकार से भी दूर रखेंगे। इसलिए कि वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जाने वाले लोग जो हैं वो बड़े नरम दिल वाले, जिस तरह चिड़ियों के दिल होते हैं, ऐसे मामूली सी बात पे भी बड़े हसास होते हैं और बड़ी सोच विचार करते हैं, मामूली मामूली बात को भी बड़ी अहमियत देते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि हम उनको मामूल उनकी राहत में, उनके चैन में, उनके सुकून में मामूली सा भी जो असर है वो नहीं पड़ने देंगे। उनका राहत और उनका सुकून किसी तरह डिस्टर्ब ना हो जाए। उनकी जो चीखो पुकार होगी, देखें वो बाद लोग इतने हसास होते हैं कि वो किसी का लड़ाई झगड़ा करना तो दूर की बात, किसी दूसरे का लड़ाई झगड़ा करना वो भी बर्दाश्त नहीं करते, उससे भी दूर रहना चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ी मर्दगी होती है, कोई आदमी गाली गलौज कर रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, या कहीं पे कोई कत्ल हो जाए, खून देखना जो है बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, वो उसके करीब खड़े नहीं हो सकते। अच्छा भाई, वहां तो कत्ल हो गया और खून बह रहा है, मैं देख नहीं सकता। और फिर ये बात तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि कब्र में जब काफिर सवाल जवाब नहीं दे सकता, फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, तो अल्लाह ताला अंधे और बहरे फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं उन काफिरों के ऊपर जो गुर्दों से मारते हैं उन्हें, और उनकी चीखो पुकार जो है इतनी शदीद होती है, इतनी शदीद चीखो पुकार होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अगर ये डर ना होता कि तुम उनकी चीखो पुकार सुन के तो अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह तुम्हें वो चीखो पुकार सुना दे। जिसका मतलब ये है कि जब मुजरिम को सजा दी जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उस वक़्त जो उसकी चीखो पुकार होती है, वो भी बाज़ औक़ात नरम दिल लोग और हसास लोग देखना और सुनना उनके लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते चीखो पुकार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ कब्रों में काफ़िरों के साथ होता है, अगर तुम वो देख लो, मुर्दे दफन करना छोड़ दो और शहरों में रहना छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ, तुम बिस्तरों पे लेटना छोड़ दो। मतलब ये कि इतना तुम्हारे ज़हनों पे असर होगा उस चीखो पुकार का कि तुम नॉर्मल ज़िंदगी बसर नहीं कर सकोगे। और यही बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कि जन्नती लोग जो हैं, उनके आराम में, उनके सुकून में और उनकी जो ऐश की ज़िंदगी होगी, उसमें हम इतना भी खलल नहीं आने देंगे कि जहन्नमियों की चीखो पुकार सुने वो, या उनकी मामूली सी सरसराहट भी सुन पाए। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि जहन्नमी लोग जो हैं वो तो जहन्नम में गधों की तरह आवाज़ें निकालेंगे, अज़ाब की शिद्दत की वजह से। और अल्लाह ने यहाँ इरशाद फरमाया कि उनकी चीखो पुकार की जो सरसराहट है, वो भी हम उनके कानों में नहीं पड़ने देंगे जन्नती लोगों के, उनके आराम में खलल ना आ जाए। कितना बड़ा ये अल्लाह का इनाम होगा अहले जन्नत के लिए। दुनिया में जो उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के काम के लिए, जो मसाइब आलाम बर्दाश्त किए, जो कुछ भी किया अल्लाह के दीन के लिए, बस वही उनकी आखिरी तकलीफ है, आखिरी मुसीबत है, आखिरी परेशानी है या आजमाइश है, जो कुछ भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब आदमी फौत होता है और मुर्दा दफन किया जाता है, तो उसकी रूह जो है वो इल्लियीन में जाती है। तो वहाँ पे जो उसके अजीज़ व अकारिब होते हैं, जो उसके जान पहचान के लोग होते हैं, वो उससे सवाल जवाब करते हैं कि अच्छा भाई, आप लोग आ गए हैं, तो बताओ फलां जो है वो किधर है, फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है।
دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے مصائب و آلام بھگت کے آیا ہے، بڑی پریشانی کی زندگی، دکھ کی زندگی، تکلیف کی زندگی، آزمائشوں کی زندگی یہ گزار کے آیا ہے، اب اس کو تھوڑا آرام کرنے دو، پھر اس سے بات کریں گے، پھر اس سے پوچھیں گے کیا حال چال ہے فلاں کا فلاں کا۔ تو یہ جو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری میں جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، یہ دنیا میں جو کچھ ہے بس وہی ہوگا ان کے لیے۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ معمولی سا ان کی راحت اور سکون میں معمولی سی دخل ہے یا ڈسٹربنس ہے وہ بھی برداشت نہیں کریں گے، اس سے بھی ان کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ۔ ایک تو یہ کہ جنت میں جس چیز کی تمنا کریں گے، جو چیز چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کریں گے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اہل جنت کے لیے ان کی من باتی ہر چیز جس کی وہ تمنا کریں گے وہ موجود ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ باتیں بتائیں تو صحابہ نے بڑے اضطراب سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اچھا وہاں پہ اونٹ بھی ہوں گے، وہاں پہ گھوڑے بھی ہوں گے، اور وہاں پہ کیا کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ہاں جو بھی تم چاہو گے، وہاں اونٹ جو ہوں گے تمہارے لیے، لیکن وہ اونٹ ہوں گے یاقوت اور موتیوں کے، اور اسی طرح گھوڑے جو ہیں یاقوت اور موتیوں کے اونٹ ہوں گے، تم ان پہ سواری کرنا چاہو گے سواری کرو گے، اور وہ اڑتے ہوئے جہاں کہیں تم جانا چاہو گے تمہیں لے جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہاں یہ نسل انسانی کی بقا والا جو ہے بچے ہی پیدا ہوں گے وہاں پہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر کوئی چاہے گا تو فوراً ہی اس کی بیوی کو حمل بھی ہو جائے گا، بچہ بھی پیدا ہو جائے گا، بڑا بھی ہو جائے گا، جو جس بات کی انسان تمنا کرے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں جو بھی تم چاہو گے، انسان چاہے گا کھیتی باڑی کرنی، انسان بیج بوئے گا اور فصل بھی ہو جائے گی، پھر وہ پک بھی جائے گی، پھر اس کو وہ کاٹ بھی لے گا، پھر اس کو اس کا جو ہے وہ غلہ وغیرہ نکال لے گا، اس سے جو کچھ بھی انسان چاہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک صحابہ کرام کی اپنی محدود سی سوچ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اتنی عزت اور احترام کیا جائے گا اور ان کا اتنا اختیارات ہوں گے جنت میں کہ جو چیز چاہیں گے، جو کچھ مانگیں گے، وہ سب کچھ ان کو مہیا کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ خالدون، اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، کسی کو نکالا نہیں جائے گا، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے دل اکتا جائے، اچھا جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں رہتے ہوئے، کوئی اس کے علاوہ اور جگہ ہونی چاہیے یا کوئی اور ہم نظارے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ کبھی اس بات کی تمنا بھی نہیں کریں گے، کبھی اس بات کی آرزو بھی نہیں کریں گے کہ اس جنت سے نکل کے ہم کسی اور اچھی نعمتوں والی جگہ پہ جائیں، اس سے زیادہ نعمتوں والی اور اس سے زیادہ عیش اور آرام والی جگہ کوئی دوسری ہو نہیں سکے گی۔ اچھا، اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ جنتی لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک نعمت یہ ہوگی، لا یادنہم الفزع الاکبر، جو بڑی گھبراہٹ ہوگی اس کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی ان کو غم اس کا فکر نہیں ہوگا۔ یہ بڑی گھبراہٹ کا دن کون سا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن جو زیادہ تر لوگوں نے لکھی ہے وہ یہی ہے کہ جس دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، 2 سور پھونکے جائیں گے، بعد میں 3 لکھا ہے، لیکن جو 2 ہیں وہ تو یقینی ہیں۔ ایک وہ سور کہ جب پھونکا جائے گا تو جتنی بھی جاندار مخلوق ہوگی وہ ساری کی ساری ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایک وہ سور ہے۔ اور دوسرا سور وہ ہے کہ جب پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔
یہ جب دوبارہ زندہ ہوگی مخلوق، وہ دن ہے بڑی گھبراہٹ کا، وہ بڑے غم کا دن ہوگا۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، لیکن وہ بھی دیکھیں گے اپنے دائیں اور بائیں کہ کوئی آدمی اندھا اٹھایا گیا ہے، کوئی آدمی بہرا اٹھایا گیا ہے، کوئی آدمی سر کے بل اٹھایا گیا ہے۔ ایک افراتفری کا عالم ہوگا، اور لوگ جو ہے ان پہ اس بات کی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ اب ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے، حشر میں پہنچنا ہے، اور وہاں جا کے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، کیونکہ ان کا تو پہلے سے یہ عقیدہ ہوگا، ان کا تو یہ ایمان ہوگا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمیں دوبارہ اکٹھے ہونا ہے حشر میں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوال جواب کرنے ہیں۔ اس لیے ان کو تو اطمینان ہوگا، اور ان کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوش و خرم اور تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار بھی کرنے والے ہوں گے۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی بھی مرحلے پہ گھبراہٹ نہیں آنے دی جائے گی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی پہ دو خوف اکٹھے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی پہ دو خوف اکٹھے نہیں کرے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی نے دنیا میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ رہا، ہر وقت اس کو اس بات کا فکر رہا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، ہر وقت اس بات کا خوف تھا اس کے اوپر، ہر وقت ڈرتا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ جس پہ دنیا میں یہ خوف رہا، آخرت کو پھر اس کو خوف نہیں رہے گا۔ آخرت کو اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دے گی، آخرت میں اس کو سکون ہوگا، آخرت میں اس کو راحت نصیب ہوگی۔ لیکن جو آدمی دنیا میں مزے کی زندگی بسر کرتا رہا، دنیا میں اس نے کوئی خوف نہیں دیکھا، دنیا میں اس نے کسی بات کا ڈر محسوس نہیں کیا، دنیا میں اس نے اللہ یا اللہ کے رسول کی کوئی شرم و حیا نہیں کی، کسی بات میں اللہ کا لحاظ نہیں کیا، اللہ کے رسول کا لحاظ نہیں کیا، دنیا میں اس نے کوئی خوف نہیں دیکھا، تو پھر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آخرت میں بھی وہ بے خوف رہے۔ آخرت میں تو اس پہ لگام بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا، ڈر بھی ہوگا، سب کچھ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خوف اکٹھے نہیں ہو سکتے کسی پہ بھی، نہ کافر پہ نہ مسلمان پہ۔ مسلمان اس دنیا میں خوف زدہ ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، لہٰذا وہ آخرت کے خوف سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے، اس کو پناہ دے دیں گے۔ لیکن کافر لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں عیش و آرام کرتے ہیں، دنیا میں ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، لہٰذا ان پہ آخرت میں خوف مسلط ہوگا۔ آخرت میں لمحہ بلمحہ ہر لمحے انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش ہم بھی ایمان لے آتے، یا ہم کفر اختیار نہ کرتے، یا اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے۔ اور پھر آگے بڑی بات اللہ نے ہم ارشاد فرمائی اہل جنت کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ان پہ کوئی خوف اور کوئی غم اور کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا الملائکۃ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ فرشتے جو ہیں انسان کو دو دفعہ اس سے آمنا سامنا ہوگا، فرشتوں سے، ہر انسان کو، ہاں کافر ہے یا مسلمان ہے، نیک ہے یا فاسق اور فاجر ہے، جو بھی ہے، عورت ہے مرد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، دو موقع ایسے جہاں پہ ہر آدمی کو فرشتے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے تو آج بھی فرشتے ہمارے دائیں بائیں ہیں، کرامن کاتبین ہیں، اور محافظ فرشتے بھی موجود ہیں جو آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں، اور پھر وہ فرشتے بھی ہیں جو نیک اور متقی لوگوں کی مصیبت اور تکلیف کے وقت، آزمائش کے وقت ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے عزائم کو قوی کرتے ہیں، ان کو اطمینان اور تسلی دلاتے ہیں، ان کو ڈھارس دیتے ہیں
इन अल्लाज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू व ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। जिन लोग जो ईमान लाए और ईमान के रास्ते में उन पे तकलीफें आई, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, सुम्मा इस्तक़ामू, लेकिन फिर वो साबित कदम रहे उसमें, अपने ईमान में, तकलीफें बर्दाश्त की उन्होंने, उन पे दुनिया में भी फरिश्ते आके उनको ढारस और उम्मीद दिलाते हैं, उनके अज़ाइम को कवी करते हैं, उनके दिल में बात इल्का करते हैं कि अपने ईमान पे कवी रहना, अपने ईमान पे डटे रहना, अपने ईमान पे जमे रहना। ये तो वैसे फरिश्ते आते हैं, लेकिन इंसान इनको देखता नहीं है, इंसान इनका आमना सामना नहीं होता। दो मौके ऐसे हैं जहाँ पे हर इंसान को आमना सामना करना पड़ेगा, उसके सामने आ जाते हैं फरिश्ते। एक तो वो मौका है जब इंसान की मौत का वक्त होता है, उस वक्त भी फरिश्ते आते हैं। नेक आदमी भी देखता है फरिश्तों को और काफिर आदमी भी देखता है फरिश्तों को। मोमिन लोगों के लिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ततवफ़ाउल मलाइका तो तय्यबीन, जो पाक लोग हैं, नेक और मुत्तकी लोग हैं, उनको जब उनकी रूह कब्ज़ करने लगते हैं फरिश्ते, यक़ूलून सलामुन अलैकुम, वो आके उनको पहले अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो मोमिन लोग हैं, जब उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ता आता है तो वो उसका चेहरा इतना रोशन होता है जिस तरह सूरज है, सूरज की तरह उसका चेहरा रोशन होता है, और वो आके मुबारकबाद देता है मोमिन आदमी को। ये पहला मौका है जब इंसान का आमना सामना होता है फरिश्ते के साथ। मोमिन आदमी का उसको आके वो मुबारकबाद देते हैं और जन्नत की खुशखबरी देते हैं। इसी तरह जो काफिर आदमी है उसको आके मारते पीटते हैं और उसको जहन्नम की मुइदा सुनाते हैं कि चलो अब तुमने अल्लाह को जुटलाया, अल्लाह के रसूल पे ईमान नहीं लाए और अब जहन्नम की तरफ चलो, जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने तैयार कर रखा है उसकी तरफ चलो। काफिर को भी आमना सामना होता है फरिश्ते का, इंतहाई डरावने सूरत की सूरत का फरिश्ता होता है। और दूसरा वो वक्त है जब अहले जन्नत में जाएंगे तो उस वक्त भी फरिश्ते जन्नत के दरवाज़ों पे खड़े होंगे और फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे हर जन्नती का जन्नत में दाखिल होते हुए। और इसी बात का यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, व ततलक्काहुल मलाइकतु, और जो जन्नती लोग हैं, नेक लोग हैं, फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। और सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हुए ये कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। नेक लोगों के लिए सलामती ही सलामती है। मरते वक्त भी फरिश्ता आके पहले अस्सलाम वालेकुम कहता है, और जब जन्नत में जन्नती लोग दाखिल होंगे तो उस वक्त भी फरिश्ता सबसे पहले यही कहेगा, अस्सलाम वालेकुम, सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तिब तुम, मुबारक हो तुम्हें, बहुत अच्छे रहे अपने इम्तहान में, तुम कामयाब हो गए तुम इम्तहान में, फदखुलूहा खालिदीन, अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह ताला ने तीसरी बात इरशाद फरमाई कि जो जन्नती लोग हैं उन पे कोई गम और फिक्र भी नहीं होगा, जिस दिन घबराहट होगी बहुत बड़ी, और फिर फरिश्ते जो है वो उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होंगे और फरिश्ते ये कहेंगे, यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तुअदून, कि ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। ये तो उन्हें पहले से पता हो गया अहले ईमान को, जन्नती लोगों को ये तो पहले से ही एहसास होगा कि ये वो दिन है जिसका हमसे वादा किया गया, लेकिन इसके बावजूद फरिश्ते भी उनको ये बात कह के उनकी एक तरह से तस्दीक और तायद करेंगे कि भाई तुमने बड़ा अच्छा किया जो दुनिया में इस बात पे ईमान ले आए।
دنیا میں جو تم نے یہ یقین کر لیا اور ایمان لے آئے کہ آخرت ہوگی اور قیامت آئے گی اور جنت اور جہنم ہے، بڑا اچھا کیا تم نے دنیا میں اس پہ ایمان لے آئے۔ اور فرشتے ایک طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو شاباش دیں گے، یہ کہہ کے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ہاں یہی وہ دن ہے جس کے لیے تم نے تیاری کی تھی، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آگے پھر کیونکہ کافر لوگ جو تھے وہ قیامت کے آنے کو بڑا ناممکن سمجھتے تھے، مشکل سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری مخلوق اگلے بھی پچھلے بھی قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں، اور پھر اور بھی اتنی جانور ہے، اتنی مخلوق ہے، ان سارے جو مخلوق ہے سب کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو بار بار وہ کہتے تھے وہ یہ تھی کہ یہ اتنا بڑا آسمان جو ہے یہ کہاں چلا جائے گا، اور پھر یہ زمین کے اوپر جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ کہاں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خدشے کو یا ان کے اس وہم کو، ان کی اس بدگمانی کو دور کیا اگلی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء، یوم نطوی السماء، اس روز ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے کطی السجل للکتب، جس طرح کاتب جو لکھنے والا ہے، کاتب اپنی کتاب کو لکھنے کے بعد کتاب کے اوراق کو بڑی آسانی سے سمیٹ لیتا ہے، اپنے بیگ میں ڈال دیتا ہے یا اپنے ڈیسک میں ڈال دیتا ہے کاغذوں کو لپیٹ کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آسمان کو لپیٹنا یا اس کی جگہ پہ نیا آسمان پیدا کرنا یا اس کی جگہ پہ دوسری مخلوق کو پیدا کرنا ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان جس کو تم دیکھتے ہو اور بار بار پوچھتے ہو کہ یہ آسمان کہاں چلا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو تو ہم بڑی آسانی سے اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ اور یہ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہودی عالم نے آ کے یہ بات پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا واقعی ایسے ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں نہیں بلکہ اپنی ایک انگلی پہ ساتوں آسمانوں کو اٹھا لیں گے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کا جلال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پہ ساتوں آسمانوں کو اٹھا لیں گے، دوسری انگلی پہ ساری زمینوں کو اٹھا لیں گے، اور تیسری انگلی پہ اس دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، جنگلات ہیں، جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ تعالیٰ تیسری انگلی پہ اٹھا لیں گے۔ اور جو سمندر ہیں، جو 3/4 ہیں اس پورے کرے کا، وہ سارے سمندر اللہ تعالیٰ ایک انگلی پہ اٹھا لیں گے۔ اور جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، فرمایا کہ وہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ ایک انگلی پہ اٹھا لیں گے۔ 5 انگلیوں پہ اللہ تعالیٰ اس طرح یہ ساری چیزیں اٹھا لیں گے، اور فرمایا کہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ یہ ہے بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، یہ ہے عظمت اللہ تعالیٰ کی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، ان کے لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے لیے بڑا آسان کام ہے، میں تو یہ ساتوں آسمان جو ہے بڑے آرام سے اپنے ایک ہاتھ میں نہیں ایک انگلی میں اٹھا لوں گا، اور یہ زمین جس پہ یہ پہاڑ بھی ہیں اور باقی سب کچھ ہے اس پہ ایک انگلی پہ اٹھا لوں گا۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال بیان کیا گیا ہے کہ دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنا اور قیامت کا قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، یہ ہے وہ بات جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان والی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کما بدانا اول خلق،
جس طرح ہم نے پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کیا تھا. پہلی دفعہ کیسے پیدا ہوا انسان؟ پہلی دفعہ اس طرح پیدا ہوا کہ انسان ننگے بدن تھا. انسان کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا. انسان ننگے پاؤں تھا. انسان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. انسان کے سر پہ کوئی کپڑا نہیں تھا. انسان کے ہاتھوں پہ کوئی دستانے نہیں تھے. اور انسان جب پیدا ہوا تو بے خطرہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی دفعہ انسان کو بے لباس، ننگے بدن، ننگے پاؤں پیدا کیا تھا، بالکل قیامت کے دن ہم دوبارہ اسی کو اسی حالت میں دوبارہ پیدا کر دیں گے. کپڑے نہیں ہوں گے بدن پہ، ننگے پاؤں ہوگا انسان. اور جو ختنے کیے ہوئے ہیں جن لوگوں نے، ان کے ختنے بھی ختم ہو جائیں گے. یہ ساری مخلوق دوبارہ پیدا کی جائے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وعدن علینا، یہ وعدہ پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے. تمہیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کیسے کرے گا، کیسے ہوگا، آسمان کہاں جائے گا، پہاڑ کہاں جائیں گے، زمین کہاں چلی جائے گی، یہ عدل بدل کیسے ہو جائے گا، یہ دوبارہ کیسے ساری چیزیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہمارے ذمے ہے یہ وعدہ، ہم پورا کریں گے اپنے وعدے کو. انا کننا فاعلین، بے شک ہم یہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں. اس کی فکر تمہیں نہیں ہونی چاہیے کہ کیسے ہوگا. فرمایا کہ جس اللہ کی ذات نے آسمان بنا لیے، زمین بنا لیا، پہاڑ بنا لیے، سمندر بنا لیے، کیا وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر پائے گا؟ کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کر لے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بھی اہل جنت کے لیے ارشاد فرمائی ہے. یہاں پہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا تھا، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اہل جنت پہ جو انعامات کریں گے اور جو ان کو راحت اور سکون میسر ہوگا اور جو نعمتیں ان کو دی جائیں گی ان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے یہ بات زبور میں لکھی ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی بات پچھلی کتابوں کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انجیل میں یہ بات کہہ دی، ہم نے زبور میں یہ بات کہہ دی، ہم نے تورات میں یہ بات کہہ دی. جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پچھلی کتابوں کا نام لے کے کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات مسلمانوں کے لیے بھی ہے. مسلمان جب اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرما دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جیسی زبور والوں کے لیے تھی، جیسی تورات والوں کے لیے تھی، جیسے انجیل والوں کے لیے تھی، ویسی ہی وہ بات مسلمانوں کے لیے ہے، قرآن والوں کے لیے بھی ہے. اور وہ بات یہ ہے من بعد ذکر، پہلے ہم نے بات اور نصیحت کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ بات لکھی زبور میں. اور یہ بات اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یہ جو زمین ہے اس کے وارث تو میرے صالحین بنیں گے، نیک بندے اس کے وارث بنیں گے. یہاں زمین سے کیا مراد ہے؟ زمین سے مراد ہے یہ دنیا کی زمین نہیں ہے. یہاں پہ زمین سے مراد قیامت کے دن جنت کی زمین مراد ہے اس سے، اس لیے کہ آگے پیچھے جو ذکر ہو رہا ہے وہ قیامت کے احوال کا ہے، قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں. اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے، جنت کے احوال بیان کرتے ہوئے فوراً ایک بات جو ہے وہ زمین کے بارے میں ارشاد فرمانا شروع کر دیں. اس سے مراد یہی ہے کہ جو قیامت کے دن نئی زمین پیدا کی جائے گی اور یہ زمین ختم کر دی جائے گی. زمین جو ہے یہ ختم کر دی جائے گی اور آسمان بھی ختم کر دیا جائے گا.
नई ज़मीन, नए आसमान पैदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहीम में ये बात इरशाद फरमाई है, यौमा तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात। उस रोज हम ज़मीन को एक दूसरी ज़मीन के साथ बदल देंगे। ये ज़मीन जो है, ये फिस्क व फजूर के साथ, जुल्म के साथ, कत्ल व गारत के साथ, खून रेज़ी के साथ, गुनाहों के साथ भरी हुई है। ये ज़मीन इसलिए इस काबिल नहीं कि इस ज़मीन को बाकी रहने दिया जाए। अल्लाह ताला उस ज़मीन को पैदा करेंगे जिस पे अदल व इंसाफ होगा, जिस पे राहत और सुकून होगा, जिसमें किसी के लिए कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा। वो ज़मीन होगी जो दोबारा पैदा की जाएगी। और अल्लाह ने फरमाया कि वो जो ज़मीन है जन्नत वाली, उस पे तो हम सिर्फ साले और नेक लोगों को ही रखेंगे। जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, फासिक और फाजिर हैं, उनको उस ज़मीन पे रहने नहीं दिया जाएगा। उनको पहले जहन्नम में भेजा जाएगा। और जो ईमान वाले होंगे, गुनहगार, फासिक और फाजिर, उनकी सजा पूरी होने के बाद उनको निकाल के फिर इस ज़मीन पे लाया जाएगा जो अदल व इंसाफ की ज़मीन होगी, जो राहत और सुकून वाली ज़मीन होगी। आगे फिर अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, इन्न फी हादा लबलागन लिकौमिन आबिदीन। इन्न फी हादा, ये जो बातें हम कर रहे हैं, हादा, ये सूरत भी इससे मुराद हो सकती है, ये कुरान भी इससे मुराद हो सकता है। और ये जो पिछली आयतों में जिक्र है जन्नतियों का, जहन्नमियों का, वो भी मुराद हो सकता है। अल्लाह फरमाते हैं कि इन बातों में जन्नती और जहन्नमी जो लोग हैं, इनके वाक़यात, क़यामत के अहवाल जो हैं, हाज़ा लबलागन, ये एक पैगाम है, पैगाम। बड़ी अहम बात अल्लाह ने फरमाई है कि पैगाम को गौर से सुनो। कहीं ऐसे ना हो कि ये पैगाम तो तुम्हें पहुंच जाए, लेकिन क़यामत के दिन तुम पछताओ कि क्या पैगाम तो आया था हम पे, लेकिन हमने पैगाम पे गौर व फिक्र नहीं किया। फरमाया कि ये एक पैगाम है, जो जन्नती लोगों का जिक्र है, जहन्नमी लोगों का जिक्र है। ये तुम्हारे सामने हम जन्नत क़यामत का नक्शा खींच रहे हैं। इससे पैगाम समझो और इस पैगाम से गौर व फिक्र करो, इस पे, इससे नतीजा हासिल करो। इस पैगाम से हमें क्या सबक मिलता है, हमने क्या करना है? हमने जन्नती लोगों वाला रास्ता इख्तियार करना है या जहन्नमी लोगों वाला रास्ता इख्तियार करना है? इसलिए अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाई आगे, लिकौमिन आबिदीन, जो अल्लाह पे ईमान लाने वाले, अल्लाह की बंदगी करने वाले, अल्लाह की इताअत करने वाले, उनको फायदा है इस पैगाम से। जो जन्नत और जहन्नम का जिक्र हमने किया, जन्नती और जहन्नमी लोगों का जिक्र किया, यही पैगाम है जिसका फायदा उन लोगों को है जो अल्लाह पे ईमान लाने वाले, अल्लाह की बंदगी करने वाले, अल्लाह की इताअत करने वाले। लेकिन जो अल्लाह पे ईमान लाने वाले नहीं हैं और अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले नहीं हैं, अल्लाह के रसूल की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए ये पैगाम तो बेफायदा है, उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात जो पैगाम के हवाले से अहम है, एक तो ये बात है कि खुद सुनने वालों को इसको पैगाम समझ के सबक हासिल करना चाहिए, सुनने वालों। और पैगाम से के हवाले से दूसरी बात यह है कि जो पैगाम है, उस पैगाम को आगे पैगाम भेजा जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, अपने तक महदूद न रखा जाए। ये जो पैगाम है जन्नत और जहन्नम का, क़यामत का, आखिरत का, फरमाया कि बल्लिगू, इस पैगाम को आगे पहुंचाओ दूसरों तक, अपने आप तक महदूद न रखो। ये बड़ी अहम बात है। जो पैगाम है उसको तो फैलाता है आदमी दुनिया के नफ़े के लिए। आदमी हम एक दूसरे को फौरन कन्वे करते हैं, मैसेज करते हैं, फलां मार्केट में डिस्काउंट लगा हुआ है, फलां चीज़ बड़ी अच्छी मिल रही है, फलां जगह पे ये फ़ायदा हो रहा है, फलां मार्केट में, फलां मंडी में ये चीज़ मिल रही है। दुनिया के फ़ायदे के लिए तो फौरन हम मैसेज करते हैं, फौरन पैगाम पहुँचाते हैं। हालांकि दीन के मामले में ये बात होनी चाहिए कि जो पैगाम हमें दिया गया है, उस पैगाम को आगे मैसेज करें, उस पैगाम को कन्वे करें दूसरों तक। पैगाम का मतलब भी ये है कि इसको पहुंचाया जाए दूसरों तक।
اور اس کا حکم بھی دیا اللہ کے رسول نے، بلغوا انی ولو آیہ، خواہ قرآن کی آیت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہے، ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اس پیغام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله